أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانوس نہیں ہوتا، جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانوس نہیں ہوتا، جائے وہ کبھی جنت محسوس نہیں ہوتا۔ جو آل محمد سے مانوس نہیں ہوتا، جائے وہ کبھی جنت محسوس نہیں ہوتا۔ سید زادوں کا عرس ہے، سید زادوں کا جمع غفیر میری پشت پہ سایہ کنا ہے۔ انہیں سلامی پیش کرتے ہوئے اگلا جملہ آل رسول کے ہر غلام کی نظر کر رہا ہوں۔ جو آل محمد سے مانوس نہیں ہوتا، جائے وہ کبھی جنت محسوس نہیں ہوتا۔ یہ نسخہ لے کے جانا ہے، عرس شریف کا یہی لنگر ہے جو اگلے جملے میں دے رہا ہوں کہ جو مانگنا ہے یارو مانگو در زہرا سے۔ جو مانگنا ہے یارو مانگو در زہرا سے، اس گھر کا گدا کوئی مایوس نہیں ہو۔ شاہ جی کا حکم ہے، میں دوبارہ پڑھنے کا عادی نہیں، لیکن سید زادے کا حکم سر آنکھوں پہ۔ جو آل محمد سے مانوس نہیں ہوتا، جائے وہ کبھی جنت محسوس نہیں ہوتا۔ اور سارے پیر بھائی یہ نسخہ ضرور لے کے جائیں، کبھی ادھر ادھر اپنا دامن امید مت پھیلائیں۔ جو مانگنا ہے یارو مانگو در زہرا سے، جو مانگنا ہے یارو مانگو در زہرا سے، کیونکہ اس گھر کا گدا کوئی مایوس نہیں ہوتا۔
اس گھر کا گدھا کوئی مایوس، اور ہمارے پیر بھائی سید ناصر حسین شاہ صاحب چشتی سیالوی معروف پنجابی کے شاعر تھے، انہوں نے اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا، کہتے ہیں حیات تو خالی ہے جیڑا بندہ، حیات تو خالی ہے جیڑا بندہ، وہ کپڑے پا کے بھی ننگا لگدا ہے۔ حیات تو خالی ہے جیڑا بندہ، وہ کپڑے پا کے بھی ننگا لگدا ہے۔ ذلیل بندیاں دے کوڑ بے کے شریف بندہ بھی مندہ لگدا ہے۔ حیات تو خالی ہے جیڑا بندہ، وہ کپڑے پا کے بھی ننگا لگدا ہے۔ ذلیل بندیاں دے کوڑ بے کے شریف بندہ بھی مندہ لگدا ہے۔ کسے دے بوئے تو جا کے پننا، توجہ، کسے دے بوئے تو جا کے پننا، ذلیل کام میں کمینہ کام میں، پہکو بوہا علی دا ناصر کے جتھے منگتا بھی چنگا لگدا ہے۔ ہکو بوہا علی دا ناصر کہ جتھے منگتا بھی، اور میری اپنی لکھی ہوئی نظم شاہ جی کا حکم ہے، ایک خاص بارگاہ میں مجھے آج کی اس نشست میں سلام کرنا ہے، اس کا آغاز کر رہا ہوں کہ کریم آقا دے جلوے آدھا ظہور یکتا جناب زہرا، کریم آقا دے جلوے آدھا ظہور یکتا جناب زہرا، نماز بھی جس تے ناز کر دی، نماز بھی جس تے ناز کر دی، کمال سجدہ جناب زہرا، کریم آقا دے جلوے آندہ ظہور یکتا جناب زہرا، نماز بھی جس تے ناز کر دی، کمال سجدہ جناب زہرا۔ پیر حسنین فاروق شاہ صاحب اور پیر اجلال حسنین شاہ صاحب اور بابو جی صاحب جتنے بھی سادات بیٹھے ہیں، اس گناہگار کی اس محنت پہ توجہ ضرور فرمائیں گے۔ اگلا جملہ دھیان سے سنیں، اور میں نے کوشش کی ہے غلامی کا تاج اپنے سر پہ سجاتے ہوئے وہاں سلامی کا جو مجھ سے بن پڑتا ہے وہ سارا سرمایہ پیش کر دوں۔ اس جملے پہ توجہ آپ سب نے کرنی ہے۔ سیدہ کے دو شہزادے آپ سب کے ذہنوں میں ان کے نام موجود ہیں، ان کے ناموں کے حوالے سے سلامی ہے۔ آپ کو پسند آئے تو دعا کا حقدار ضرور سمجھیں۔ حسن تو ہاڈی سخادہ نہ ہے، پچھلا شعر ذہن میں ہے نا، نماز بھی جس تے ناز کر دی، کمال سجدہ جناب زہرا۔ اب پہلا اس کا مصرع توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ حسن تو ہاڈی سخادہ نہ ہے، حسین تو ہاڈی وفادہ نہ ہے۔ حسن تو ہاڈی سخادہ نہ ہے، حسین تو ہاڈی وفادہ نہ ہے۔ شاہ جی کی پوری تقریر پر ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، فقیری کیا ہے، درویشی کیا ہے، اور یہ فقر کیا ہے، تصوف کیا ہے۔ جملہ ذہن میں آئے تو شاہ جی خاص طور پر آپ سارے بھائی بھی دعا کریں۔ حسن تو ہاڈی سخادہ نہ ہے، حسین تو ہاڈی وفادہ نہ ہے، فقیری تو ہاڈی گدادہ نہ ہے۔ حسن تو ہاڈی سخادہ نہ ہے، حسن تو آڈی سخادہ نہ ہے، حسین تو آڈی وفادہ نہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر سے لے کے امیر عمر سے لے کے خواجہ قمر تک ہر فقیر کا نظریہ پیش کر رہا ہوں۔ حسن تو آڈی سخادہ نہ ہے، حسین تو آڈی وفادہ نہ ہے،
فقیری تواڈی گدادا نائے رسول بابا جناب زہرا فقیری تواڈی گدادا نائے رسول بابا جناب زہرا. اور آیت قرآنی کا ذرا بندش کے صورت میں سمجھنے کی سعادت حاصل کریں کہ خدا نے عزت جدھی ودھائی. یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. خدا نے عزت جدھی ودھائی یطہرکم دی شان پائی. میں چاہوں گا میرا بھائی میرا عزیز زبیب مسعود اسے یاد کرے اور بڑے خوبصورت اس کا انداز ہے. اس انداز میں اسے پڑھے میرا پیش کرنے کا ذوق پورا ہو جائے گا کہ خدا نے عزت جدھی ودھائی یطہرکم دی شان پائی. شاہ جی اگلے جملے پہ توجہ. خدا نے عزت جدھی ودھائی یطہرکم دی شان پائی ہے پاکاں دی ماں تے پاکاں جائی. خدا نے عزت جدھی ودھائی یطہرکم دی شان پائی ہے پاکاں دی ماں تے پاکاں جائی. علی دی زوجہ جناب زہرا ہے پاکاں دی ماں تے پاکاں جائی. علی دی زوجہ جناب زہرا. اور ایک جملہ بھی قرآن و حدیث سے باہر ہو تو جو مرضی اعتراض کریں، اور اگر یہ جملے قرآن و حدیث کے ہوں تو پھر مانو زہرا پاک کے غلام کل بھی سنی کہلاتے تھے آج بھی سنی کہلاتے ہیں. اس آیت اس پہلے شعر میں نے آیت کا ترجمہ کرنے کی سعادت حاصل کی. اگلے شعر میں میں آقا کے اس فرمان کا ترجمہ کر رہا ہوں، اس فرمان کا ترجمہ کر رہا ہوں جو ترمذی شریف میں موجود ہے. اور بڑی دھیان سے سننا ہے آپ نے. سیدہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں آقا زادی تواڈی مرضی نبی دی مرضی. حدیث پاک نہ ہو جو چور کی سزا میری سزا، اور اس کی اسناد کمزور ہو جو چور کی سزا میری سزا. تواڈی مرضی نبی دی مرضی، نبی دی مرضی خدا دی مرضی. تواڈی مرضی نبی دی مرضی تے نبی دی مرضی خدا دی مرضی. کلیجہ کریں بڑے نفیس چہرے ہیں آل رسول کے غلام بیٹھے ہو. اس جملے پہ توجہ. تواڈی مرضی نبی دی مرضی تے نبی دی مرضی خدا دی مرضی. فرشتے بچیاں دے ہون درزی ہے کیڑا رتبہ جناب زہرا. تواڈی مرضی نبی دی مرضی تے نبی دی مرضی خدا دی مرضی. فرشتے بچیاں دے ہون درزی ہے کیڑا رتبہ جناب زہرا. اور جس شعر سے میں نے بات شروع کی تھی کہ اس گھر کا گدا کوئی مایوس نہیں ہوتا، اس جملے میں اس شعر کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ توجہ کے ساتھ کہ جو بھی آوے تے جد بھی آوے، جو بھی آوے تے شاہ جی جو بھی آوے تے جد بھی آوے اتھوں تے دامن نو بھر کے جاوے. جو بھی آوے جدوں بھی آوے تے جو بھی آوے اتھوں تے دامن نو بھر کے جاوے. سخاوتاں دا اخیر ڈیرا تہاڈا بوہا جناب زہرا. اور مقطع میں اس غلام کی حاضری اور آپ سب کی بھی میرے ساتھ حاضری. کریم زادی تہاڈے دردہ ہے مشہدی بھی حقیر منگتا. کریم زادی تہاڈے دردہ ہے مشہدی بھی حقیر منگتا، ہے مشہدی بھی حقیر منگتا. خیر پاؤ نبی دا صدقہ عطا سراپا جناب زہرا. خیر پاؤ نبی دا صدقہ عطا سراپا جناب زہرا. حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام حضور سرور کائنات
فخر موجودات، شافع روز جزا، محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی یہ پر نور اور عفت مآب تقریب جو سادات کے گلشن کے اعلیٰ ترین پھولوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عرس پاک کے پاکیزہ عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ بندہ عاجز آپ سب حضرات کو ہدیہ تبریک عرض کرنے کے ساتھ ساتھ اس دعا میں بھی شریک کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے کہ رب کریم اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان کریمی کا صدقہ ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اس آستان کے فیضان کو آل رسول کی عفت و عصمت کا صدقہ تا قیامت سلامت فرمائے، اور جو حاضر ہوئے ہیں انہیں امت سائلہ فلا تنہر کے وعدے کے مطابق میرا مالک میرا کریم آقا وافر خیر سے سرفراز فرمائے۔ برادر مکرم سید اجلال الحسنین شاہ صاحب بخاری کے حکم کے مطابق صرف اہل بیت نہیں بلکہ اصل اہل بیت، بنیاد اہل بیت، مخزن و منبع اہل بیت سیدۃ النساء سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں آج کی اس نشست میں سلام عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور جو احباب اس حقیر کی گفتگو سنتے رہتے ہیں وہ اس نظام سے آگاہ ہیں کہ موضوع کے حوالے سے ہی کریموں کے کرم سے بات چلتی ہے۔ آج جس پاکیزہ موضوع کو میں سارے سادات سے محبتوں اور دعاؤں کا لنگر سمیٹنے کے لیے اور ان کی بے مثل نوازشات سے فیضیاب ہونے کے لیے چھیڑنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، مکمل تو پتہ نہیں کتنے سالوں میں جا کے ہو، لیکن جس کا آج آغاز کر رہا ہوں وہ یہ کہ اصل سادات، بنیاد سادات، مخزن و منبع سادات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان اللہ کے قرآن نے کیا بیان فرمائی ہے اور خود مدینے والے آقا کی مقدس زبان نے کیا بیان فرمائی۔ پاکوں کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنا شرف ہے، کسی بھی طریقے سے ہو، شعر کے روپ میں ہو، کہانی کے روپ میں ہو، حکایت کے روپ میں ہو، یہ اعزاز ہے، لیکن اہل سنت و جماعت کو ایک خاص طرح امتیاز نصیب ہے، اور وہ یہ کہ ہم جب اپنے آقاؤں ان پاکوں طہارت کے مراکز کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم اس سلامی میں وٹے اور ٹبے کی آواز کا سہارا نہیں لیتے، ہم اس میں راوی اور ستلج کی صداؤں کا سہارا نہیں لیتے کہ راوی یوں کہتا ہے، وٹے سے یوں آواز آئی، ٹبے سے یوں آواز آئی۔ الحمدللہ ہم ان کے اصلی بھی غلام ہیں اور نسلی بھی غلام ہیں، اور اصلی اور نسلی غلاموں کو کمزور سہاروں کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں حقائق سے تعلق ہوتا ہے، اس لیے سنی کا طرہ امتیاز آپ ذہن نشین فرما لیں، اور اسی طرہ امتیاز سے آج بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ سنی کا طرہ امتیاز یہ ہے کہ یہ جب بھی اپنے آقاؤں طہارت کے مراکز کی بارگاہ میں سلامی پیش کرتا ہے تو وٹے ٹبے راوی کا سہارا نہیں لیتا، اور الحمدللہ اہل سنت کا ادنا ترین نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اعلان کر کے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ آج کی اس محفل میں جتنے لمحے ہم سیدہ کائنات کو سلامی پیش کریں گے
میرا آپ سے وعدہ ہے میں کبھی نہیں کہوں گا وٹے سے آواز آئی، نہیں کہوں گا ٹبے سے آواز آئی، میں نہیں کہوں گا کہ راوی یوں کہتا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ تاریخ یوں کہتی ہے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے سید زادوں کے ڈیرے پہ بیٹھے ہو، سادات کی اصل کو سلام کرنے آئے بیٹھے ہو، جتنے لمحے حاضر رہیں گے سیدہ کو سلام پیش کرتے ہوئے میں کہانی، سٹوری، حکایت نہیں سناؤں گا، یا اللہ کا قرآن پیش کرتا رہوں گا یا مدینے والے کا مقدس فرمان پیش کرتا رہوں گا۔ اب آپ کا ذہن حاضر ہے، بوجھ بننے کی عادت میری بھی نہیں، اور میری پہلی حاضری ہے، ظاہری بات ہے اس عرس پاک شادی کے ساتھ تو ملاقاتیں ہوتی رہیں، میری پہلی حاضری ہے اور میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ زاویہ آپ کے ذہن میں آ گیا، پہلے ہم سمجھیں گے سیدہ پاک کی وہ شان جو مالک کے قرآن میں آئی ہے، اور پھر بات آگے چلے گی تو یقیناً ان وادیوں میں جا کے بھی سلامی پیش کریں گے جہاں اس شان کے مناظر دکھائی دیں گے کہ سیدہ کی وہ شان جو میرے آقا کے مقدس فرمان میں آئی ہے۔ سادات کی نظر، علماء کی نظر، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کے پہلے چند الفاظ کو تلاوت کیا، مکمل میں نہیں کر سکا، میں بغیر کسی تمہید کے بات شروع کر رہا ہوں۔ علماء کی توجہ، حضور کی ہر غلام کی توجہ، عربی زبان میں قاعدہ بھی ہے اور قرآن میں یہ اصول بھی ہے کہ جب بھی کسی ایک عورت کا ذکر قرآن میں آیا ہے نا، توجہ ہے میرے لفظوں سے، آپ نے اس طرح نہیں سننا جس طرح آپ بیٹھ کے سن رہے ہو۔ الحمد سے لے کے والناس تک بڑی بڑی پاکیزہ عورتوں کا ذکر ہے، جناب آسیہ کا ذکر ہے، جناب مریم کا ذکر ہے، ان کی والدہ کا ذکر ہے، بڑی بڑی پاکیزہ عورتوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے، لیکن ایک اصول یاد رکھیں، پڑھے لکھے اب آپ تشریف فرما ہو، محبت والے لوگ بیٹھے ہو، مبالغہ نہیں، مجھے وہ عرض کرنا ہے جو قرآن میں موجود ہے، اور توجہ سے آپ نے سننا ہے، الحمد سے لے کے والناس تک جتنی بھی پاکیزہ عورتوں کا قرآن میں ذکر ہے، دوسروں کی ہم بات ہی نہیں کرتے، پاکوں کی بات کر رہے ہیں، ہر پاکیزہ عورت کے حوالے سے اصول یہ ہے کہ جہاں ایک عورت کا ذکر آیا ہے، یہاں ایک عورت کی بات ہوئی ہے، وہاں لفظ امرأتن آیا ہے۔ میں پھر سمجھاؤں چونکہ بات ساری میری اسی بات میں ہے، جہاں بھی کسی ایک پاکیزہ عورت کا ذکر آیا ہے تو لفظ کیا آیا ہے؟ ایک ہے نا، عربی میں بھی ایک عورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ امراتن۔ جہاں بھی کسی پاکیزہ عورت کا ذکر آیا امراتن کے لفظ آئے، جناب مریم کی ماں کا ذکر آیا، اذ قالت امرات عمران، کوئی عام عورت نہیں ہے، بڑی پاکیزہ عورت ہے جس کے بطن اقدس سے جناب مریم جیسی پاکیزہ ہستی آئی، اور پھر ان کے بطن اقدس سے جناب عیسیٰ جیسی پاکیزہ ہستی آئی، وہ معمولی ہستی تو نہیں، لیکن لفظ کیا آیا؟ ماشاءاللہ کیا لفظ آیا؟ ایک پاکیزہ عورت کے لیے کیا لفظ آیا؟ پھر جناب آسیہ بھی کمال کی ہستی ہیں جنہیں جناب موسیٰ کو پالنے کا شرف حاصل ہوا، بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی عزت ہے، اس ملعون کے گھر میں رہتے ہوئے اس مالک کو ماننے والی، وہ بے مثل توحیدیہ عورت جو کفر کے ماحول میں رہ کے بھی اپنے مالک کو نہ بھلانے والی، جناب آسیہ، بہت بڑی شان ہے۔ قرآن میں ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، توجہ ہے نا، اس پاکیزہ عورت کی بات چلی تو لفظ کیا آیا؟ بس میں زیادہ مثالیں دینے کا عادی نہیں ہوں، امید ہے آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا۔ پاک عورت ہے مریم کی ماں، ایک عورت کا ذکر آیا تو لفظ کیا آیا؟ پاک عورت ہے جناب آسیہ، ایک عورت کا ذکر آیا تو کیا لفظ آیا؟ پیر حسنین فاروق صاحب، اجلال الحسنین شاہ صاحب، بابو جی، سارے سید زادے اور سید زادوں کے غلام، میرے اس جملے پہ توجہ کریں اور دعاؤں کا حقدار مجھے ضرور سمجھیں۔ پورے قرآن میں الحمد سے لے کے والناس تک جہاں بھی کسی ایک پاک عورت کا ذکر آیا، امراتن آیا،
اللہ جانے کیا شان بخشی ہے میرے مالک نے حسنین کی امی کو. میرا لفظ آیا کر گیا، میری تقریر سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ جہاں بھی کسی ایک پاکیزہ عورت کا ذکر آیا وہاں لفظ کیا آیا قبلہ؟ امراتن. اللہ جانے کیا شان بخشی ہے میرے مالک نے سیدہ زہرا کو، کیا عزت بخشی ہے مالک نے زوجہ علی المرتضیٰ کو، کیا شان بخشی ہے میرے مالک نے میری آقا زادی کو. علماء موجود، سادات موجود، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. یہ ازل سے لے کے ابد تک کائنات میں واحد عورت ہے، ذکر اس ایک کا ہے. مرضی والے ہو کیا سن رہے ہو؟ ذکر اس ایک کا ہے، لیکن اللہ نے لفظ امراتن نہیں. قرآن میں اس ایک کو بیان کرنے کے لیے بھی نساء کا لفظ آیا. جو لوگ قرآن کے اسلوب سے آگاہ ہیں انہیں بات پہنچ گئی ہوگی. بھائی باقی جتنی بھی پاکیزہ عورتیں، ہر پاکیزہ عورت کی پاکیزگی کو سلام. لفظ امراتن آیا ہے جناب مریم کی ماں کے لیے، لفظ امراتن آیا ہے موسیٰ کی ماں پالنے والی کے لیے. لیکن جانتے ہو حسین کی ماں کی شان کیا ہے؟ جانتے ہو حسن کی ماں کی شان کیا ہے؟ جانتے ہو علی پاک کی زوجہ کی شان کیا ہے؟ میرے آقا کی آقا زادی کی شان کیا ہے؟ ہے ایک کا بیان، لیکن لفظ امراتن نہیں آیا. لفظ نساءنا وَنِسَاءَكُمْ. پوری کائنات کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے. مبالغے کے وقت حضور کی پہلی 3 شہزادیاں پردہ فرما چکی تھی. مبالغے والا جب وعدہ ہوا اس سے پہلے پردہ فرما چکی تھی. تو اب رسول نے کیوں کہا؟ وہ چونکہ پہلے پردہ فرما چکی تھی، اب لانی رسول نے ایک تھی. توجہ، چونکہ وہ پہلے پر ہوتی تو ضرور تشریف لاتی، لیکن وہ پہلے اس دنیا سے جا چکی ہیں. تو پھر لفظ کیا آیا؟ نساءنا. نساءنا. ذہن میں سوال تو اٹھتا ہے، یا اللہ ہر پاک عورت کے لیے امرأتن، اس اکیلی کے لیے امرأتن نہیں. بابا تسنیہ بھی عربی میں آتا ہے، چلو یا اللہ امراتن نہیں کہنا تھا، امراتان کہہ دیتا، امراتان کہہ دیتا. نہیں، امراتان بھی نہیں آیا. نساء کا لفظ امرا واحد کے لیے آتا ہے، نساء جمع کے لیے آتا ہے. یا اللہ عورت ایک، باقی سب کے لیے امراتن. اس پاکیزہ عورت کے لیے لفظ نساء آیا. وجہ کیا ہے؟ سادات کی نظر علماء تحقیق کا یہ جملہ، صاحب تفسیر روح المعانی علامہ سید محمود آلوسی موتی بکھیر گئے، فرمانے لگے اس لفظ میں اشارہ ہے. اور یار یہ بات سمجھو، اس کو ضائع نہ کرو. فرمانے لگے اس بات میں اشارہ ہے باقی ہر پاکیزہ کے لیے ایک عورت کے لیے امراتن، سیدہ کے لیے امراتن نہیں. نساء کا لفظ بتا گیا کہ لوگوں کائنات کی ہر عورت کی حیثیت کو رب نے اور بنایا ہے، زہرا کی حیثیت کو رب نے اور بنایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. توجہ ہے قبلہ؟ بات پلے پڑ رہی ہے. امراتن ایک عورت کے لیے آتا ہے، یہاں آئی ایک ہے. لفظ کیا ہے؟ وجہ میں نے پہلے عرض کر دی. باقی شہزادیاں اس لیے نہیں آئیں کہ وہ پہلے، پر اس سے کوئی یہ مطلب نہ لے کہ شہزادیاں تھیں اور نہیں آئیں. ہوتی تو ضرور آتی، لیکن اللہ کو بھی پتا تھا، رسول کو بھی پتا تھا کہ وہ چلی گئی ہیں. پھر بھی قرآن میں نساء آیا یہ بتانے کے لیے. لوگوں یاد رکھنا، اگر زہرا بھی کائنات کی دوسری عورتوں جیسی ایک عورت ہی ہوتی تو جیسے امرا کا لفظ مریم کی ماں کے لیے آیا، آسیہ کے لیے آیا، یہاں بھی امرا آ جاتا. نساء بتا گیا نانا وہ اور ہیں، یہ اور.
اب مجھے اجازت دیں میں اس بات کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دوں، کھول دوں، اور میری آج کی تقریر کا آغاز ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کتنے سالوں میں اس بات کو ہم کہاں لے کے چلے جائیں۔ اللہ آپ کو سلامتیاں دے، اللہ آپ کو عزتوں کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ ہمیشہ سرفراز فرمائے۔ میں سچے سچے سید زادوں اور سچے سچے سنیوں کی بارگاہ میں بیٹھ کے اگر سیدہ زہرا کو سلامی نہیں پیش کر سکتا تو پھر میں دہشت گردوں کی محفل میں جا کے سلامی پیش کروں گا۔ یہی موقع ہے، یہی جگہ ہے، کسی بھی بیٹے کو راضی کرنے کے لیے اس کی ماں کی سلامی کمال کی سلامی ہوتی ہے۔ مجھے امین سے لے کے رحمت للعالمین تک، مجھے سید امین سے لے کے رحمت للعالمین تک سب بادشاہوں کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس سے بڑا وسیلہ کوئی نہیں ملا۔ اس لیے کہ زہرا پاک کی تعریف کروں گا، یہ بیٹے ماں کی عزت کی وجہ سے راضی ہو جائیں گے، آقا اپنی شہزادی کی عزت کی وجہ سے راضی ہو جائیں گے۔ توجہ ہے قبلہ آپ کی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ باقی ہر عورت کے لیے کیا ہے؟ ماشاءاللہ آدھی رات کو آپ قرآن سمجھ رہے ہیں، تفسیر سمجھ رہے ہیں، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ شاہ جی نے بھی امتحان لیا نا، 12 کے بعد بات شروع کروائی، تو یہ 12-11 والی نسبتوں والے لوگ ہیں نا، یہ سب سے اوپر ہو جاتے ہیں۔ تو توجہ فرمائیں، میں بڑی محبت سے زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا لیکن پیغام آپ کو ڈیلیور کر دوں گا۔ توجہ، باقی ہر پاکیزہ عورت کے لیے کیا آیا؟ سیدہ پاک کے لیے کیا آیا؟ نساء۔ اب کلیجہ کرو میرے ساتھ، میں سہارا لوں چند لفظوں کا بھی تاکہ میری ٹوٹی پھوٹی سلامی پیش ہو جائے۔ سیدہ کے لیے امراتن نہیں، سیدہ کے لیے میں نے نہیں، میرے مالک نے قرآن میں نساء کا لفظ رکھ کے بتا دیا کہ اگر یہ بھی دوسری عورتوں جیسی ہوتی، پتہ نہیں میرا لفظ آپ تک پہنچ رہا ہے یا نہیں، اگر یہ بھی دوسری عورتوں جیسی ہوتی تو اس کے لیے بھی ایک کے لیے امراتن آتا۔ یہ نساء کا لفظ آنا قیامت تک واضح کر گیا کہ یہ دوسروں جیسی نہیں۔ تم آنکھیں کھولو، آنکھوں سے بے ضمیری کی پٹی ہٹاؤ، تمہیں پتہ چلے گا نساء اس لیے آیا ہے کہ اس کے نام جیسا۔ میں بات چھیڑ گئی، میں نے بات شروع کر دی۔ نسانا اس لیے امراتن نہیں آیا، نسانا اس لیے آیا تاکہ ہر باغیرت کو محسوس ہو جائے اور باغیرت اس راستے سے مایوس ہو جائے، باغیرت کو محسوس ہو جائے اور بے غیرت اس راستے سے مایوس ہو جائے۔ باغیرت کو کیا محسوس ہو جائے کہ ہے ایک لفظ نساء آ گیا یہ بتانے کے لیے کہ اس جیسا کوئی، اس کی مثل کوئی، اس کی مثال کوئی۔ مجھے یوں کہنے دو، نساء کا لفظ قیامت تک کے راستہ بتا رہا ہے۔ دنیا والوں سر جھکا لو، اس جیسا کوئی نہیں۔ قرآن کیوں کوئی نہیں کہا؟ آنکھیں کھول دیکھ، اس کے نام جیسا، میں شروع سے لگ رہا ہوں، اس کے نام جیسا، کسی کا نام کوئی نہیں، اس کے مقام جیسا۔ شاہ جی آج میں صرف تقریر شروع کر رہا ہوں، کروں گا کہ اگلے سالوں میں۔ اس کے نام جیسا، کسی کا نام کوئی نہیں، اس کے مقام جیسا، کسی کا مقام کوئی نہیں۔ سننا سننا بابا اور دھیان سے سننا، اس کے نام جیسا، کسی کا نام کوئی نہیں۔ نسانا بتا رہا، اس کے مقام جیسا، کسی کا مقام کوئی نہیں، اس کے پردے جیسا۔ بردہ جانتے ہو؟ نو، اس کے بردے جیسا، کسی کا بردہ کوئی نہیں۔ کلیجہ کرو میں جملہ دوں، نسانا بتا رہا اس کے نام جیسا، کسی کا نام کوئی نہیں، اس کے مقام جیسا، کسی کا مقام کوئی نہیں۔ کلیجہ کرو یار، اس کے پردے جیسا، کسی کا پردہ کوئی نہیں، اس کے پردے جیسا، کسی کا پردہ کوئی نہیں۔ ذہن چل رہا ہے آپ کا میرے ساتھ؟ میں بات کو آگے لے چلوں، تھک گئے تو چھوڑ دیتا ہوں، حاضری ہو گئی۔ اس کے نام جیسا، کسی کا نام کوئی نہیں، اس کے مقام جیسا، کسی کا مقام کوئی نہیں، اس کے پردے جیسا، کسی کا پردہ کوئی نہیں، اس کے پردے جیسا، کسی کا پردہ کوئی نہیں۔ کہا چل چل میرے ساتھ، اس کی نسبت جیسی۔
کسی کی نسبت کوئی نہیں، اور تو اور اس کی محنت جیسی کسی کی محنت کوئی نہیں۔ میں نے بڑا لفظ کہا لیکن آپ نے اس کو سمجھا نہیں۔ اس کی نسبت جیسی کسی کی نسبت کوئی نہیں، اس کی محنت جیسی کسی کی محنت کوئی نہیں، اس کی عبادت جیسی کسی کی عبادت کوئی نہیں، اس کی سخاوت جیسی کسی کی سخاوت کوئی نہیں۔ اب جو نہیں بولے گا میں دیکھوں گا کس غیرت کے مقام پہ کھڑا ہے۔ اس کی عبادت جیسی کسی کی عبادت کوئی نہیں، اس کی سخاوت جیسی کسی کی سخاوت کوئی نہیں۔ اب شمس الرحمان نہیں، اللہ کا قرآن بول رہا ہے، اس کی اصل جیسی اس کی عبادت جیسی کسی کی عبادت کوئی نہیں، اس کی سخاوت جیسی کسی کی سخاوت کوئی نہیں۔ ہاں ہاں شمس الرحمان نہیں، اللہ کے قرآن کا اعلان، اس کی اصل جیسی کسی کی اصل کوئی نہیں۔ اور بے غیرت سے بے غیرت نہ بندہ ہو، کچھ بھی غیرت کا شائبہ ہو تو اگلا جملہ اس کی ذہن میں آ گیا ہے کہ اس کی اصل جیسی کسی کی اصل کوئی نہیں، اس کی نسل جیسی کسی اس کی اصل جیسی کسی کی بول لیجئے، اس کی اصل جیسی کسی کی، اس کی نسل جیسی کسی کی، گنتی کرواؤں پہ دھیان سے سنیں، اس کے نام جیسا کسی کا نام کوئی نہیں، اس کے مقام جیسا کسی کا مقام کوئی نہیں، اس کے پردے جیسا کسی کا پردہ کوئی نہیں، اس کے پردے جیسا کسی کا پردہ کوئی نہیں، اس کی نسبت جیسی کسی کی نسبت کوئی نہیں، اس کی محنت جیسی کسی کی محنت کوئی نہیں، اس کی اصل جیسی اس کی نسل جیسی کسی کی نسل کوئی نہیں۔ اور اگلا جملہ 9 اور 10واں، اس کی عبادت جیسی کسی کی عبادت کوئی نہیں، اس کی سخاوت جیسی کسی کی سخاوت کوئی نہیں۔ شاہ جی نے 12 بجے مجھے شروع کروایا، میں ضرور کہوں 10 آپ نے سن لے، اگلے 2 جملے 12ویں والے بادشاہ کی نظر دھیان سے سننا۔ اور نشانہ بتا رہا ہے اس کے نکاح جیسا اس کے نکاح جیسا کائنات میں کسی کا نکاح کوئی نہیں۔ آج جتنا مرضی ہے بے غیرت بن، حشر والے دن اعلان سن کے مان لے گا کہ اس کے نکاح جیسا کسی کا نکاح کوئی نہیں۔ اور حشر والوں سر جھکاؤ، اس کے حیا جیسا کسی کا حیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آستانہ علی حضرت شاہ ولایت، دربار قربان امین ونا، آستانہ عالیہ چورا شریف، آستانہ عالیہ سیال شریف۔ قبلہ توجہ فرمائے، 12 جملے، خدا کی قسم ہر آستانے کے سر پہ پگ اسی نام کی ہے۔ وہ سیال شریف ہو، جلال پور شریف ہو، گولڑا شریف ہو، چورا شریف ہو، جو اس در کا گدا نہیں وہ جہان میں کسی کا پیشوا نہیں۔ بالکل اس میں کوئی جھجک والی بات ہی نہیں، اس میں کوئی ٹینشن والی بات ہی نہیں۔ ہر سر پہ پگڑی اسی نام کی سجی ہے، ہر دستار پہ ترہ اسی نام کا ہے۔ تو میں تو آج چاہتا ہوں کسی کا بھی نام نہ لیں، صرف اس پاک ہستی کا نعرہ لگائیں اور انہی بادشاہوں کا نعرہ لگائیں جن کے نام سے کل بھی آستانے قائم تھے، جن کے نام سے آج بھی ڈیرے قائم ہیں۔ صاحبان ذی وقار، ہر آستانے کو میرا عزت بھرا سلام، میرا ہو، میرا پیر خانہ ہو، اس سے بڑی ٹھنڈ کی بات کس کی ہوتی ہے؟ لیکن جب اس بادشاہ زادی کی بات چل رہی ہے تو یقیناً ساری توجہات وہیں پہ ہم مرتکز رکھیں اور ہر سلامی کا زاویہ اسی طرف ہونا چاہیے۔ میں نے جملے کتنے کہے؟ 12 کتنے کہے؟ تو 12 سالوں کی تقریریں تو پکی ہو گئی۔ اللہ زندگی کرے شاہ جی کی بھی میری بھی۔ اگر آپ تھک گئے تو چھوڑ دیتا ہوں، نہیں تھکے تو پہلا جملہ شروع کروں،
نساء نا کی تشریح پہ بیٹھے نا، اگر نہیں تھکے تو پہلا جملہ شروع کروں؟ جملہ بڑا نفیس تھا اگر آپ کا ذہن حاضر ہو تو۔ بھئی عجیب بات ہے نا، نساء نا بتا رہا ہے کہ اس کے نام جیسا کسی کا نام کوئی نہیں، اور اس کے مقام جیسا کسی کا۔ آپ فوراً سوال کر سکتے ہو شاہ جی کمال ہو گئی، یہ کیا جملہ آپ نے کہہ دیا، اس کے نام جیسا کسی کا نام کوئی نہیں۔ سید زادے اور سید زادوں کے غلام بیٹھے ہو، میں نے پہلے وعدہ کیا تھا میں نے کہانی نہیں کہنی، وٹے ٹبے کی بات نہیں کہنی، رسول کے فرمان کے علاوہ دلیل نہیں بناؤں گا، آقا کے فرمان اور اللہ کے قرآن کے علاوہ دلیل نہیں بناؤں گا۔ سیدہ میری وہ بے مثل کائنات میں ہستی ہے کہ جن کے نام جیسا کسی کا، جن کے نام جیسا کسی کا۔ آپ پوچھو کیسے، تو قبلہ نام آپ کا بھی ہے، نام میرا بھی ہے، نام قاری صاحب کا بھی ہے، نام حضرت صاحب کا بھی ہے، نام اس بیٹے کا بھی ہے، نام مولوی کا بھی ہے، نام پیر کا بھی ہے، نام خطیب کا بھی ہے۔ میرا جملہ ذہن میں آئے، دعاؤں کا حقدار ضرور سمجھنا ہے، کائنات میں جتنے بھی ناموں والے ہیں، میں نے پتہ نہیں کیا لفظ کہا آپ نے سنا نہیں، کائنات میں جتنے بھی ناموں والے ہیں، میرا جملہ ہر نام پہ فٹ آئے گا کہ ہر کسی کا نام اس کی ذات کے لیے ہے۔ نہیں مزہ لیا آپ نے، جتنے بھی میں محمد شمس الرحمن، بہت خوبصورت نام ہے، شمس سورج کو کہتے ہیں، رحمان اللہ کا خوبصورت نام ہے، لیکن یہ نام میری ذات کے پہچان کے لیے، یہ نام کیا ہے میری ذات کے؟ قاری زاہد خوبصورت نام ہے، زہد سے نکلا ہے، عبادت سے نکلا ہے، نام ان کی ذات کے لیے ہے۔ حافظ وقار صاحب بیٹھے، بڑا خوبصورت نام ہے، وقار عزت و آبرو کی بات ہے، لیکن نام ان کی ذات کے لیے ہے۔ کائنات میں جتنے بھی نام ہیں، ہر نام اس کی ذات کے لیے ہے۔ اب کلیجہ کرو میں جملہ دے جاؤں اور آپ زندگی بھر اس جملے کا مزہ لیتے رہیں۔ کائنات میں ہر نام اس نام والے کی ذات کے لیے ہے۔ سیدہ تجھے کیسے سلامی پیش کروں، تیرا نام بھی کائنات کی نجات کے لیے ہے۔ ہر نام بندے کی ذات کے لیے ہے، ہر نام بندے کی پہچان ذات کے لیے ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا یاد رکھیں، یہ اس بادشاہزادی کا نام ہے جس کا نام بھی امت کی نجات کے لیے ہے، جس کا نام بھی امت کی۔ فاطمہ، حضرت پیر حسنین فاروق شاہ صاحب مہربانی فرمائیں گے، میری اصلاح بھی فرمائیں گے، تائید بھی فرمائیں گے، عربی زبان میں فاطمہ کہتے ہیں آگ سے چھڑانے والی کو۔ توجہ کریں، فاطمہ سے ہے، آگ کے بجھنے سے، آگ سے نجات دینے کے، آگ سے چھڑانے کے۔ میرے آقا کریم نے جب اپنی بے مثل بیٹی کا نام یہ رکھا نا فاطمہ، تو صحابہ سے بڑھ کے سوالی کوئی نہیں، محمد سے بڑھ کے کسی میں لجپالی کوئی نہیں، صحابہ سے بڑھ کے لینے والا کوئی نہیں، میرے نبی سے بڑھ کے دینے والا کوئی نہیں۔ کتنے رنگی تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے پاس تیرے یار پیارے ہوں گے۔ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، دیوانی ہے دنیا بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور جس وقت تھے ان کی محفل میں بو بکر و عمر، عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہے۔ صحابہ سے بڑھ کے نبی کے مرتبے کو جاننے والا کوئی نہیں۔ نبی کے پیغام جس طرح شاہ جی کہہ رہے تھے نا کہ ماتھے کی سلوٹوں کو بھی سمجھنا، چہرے کی اداؤں کو بھی سمجھنا، حضور کی ایک ایک لہجے کو سمجھنا، یہ اللہ نے صحابہ کو شرف اور شان عطا کر رکھا تھا۔ حضور نے اپنی بیٹی کا نام رکھا فاطمہ۔ مجھے کہنے دیجئے توجہ، صحابہ سے بڑھ کر سمجھنے والا کوئی نہیں، جاننے والا کوئی نہیں، مزاج شناس نبوت ان سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ صدیق اکبر جیسا مزاج شناس، امیر عمر جیسا مزاج شناس، آقا عثمان جیسا مزاج شناس، مولا علی جیسا مزاج شناس، ان سے بڑھ کر مزاج شناس نبوت کوئی نہیں ہے۔ جب نبی نے اپنی شہزادی کا نام فاطمہ رکھا تو یہ جو مزاج شناس نبوت تھے یہ کب چپ رہ سکتے تھے؟ آ گئے آقا کی بارگاہ میں اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا فیصلہ نبی کا نہیں نہ ہوتا، جانتے ہو نا، نبی کا فیصلہ نبی کا نہیں ہوتا، وہ کس کا ہوتا ہے؟ مالک کا۔ تو مالک کے فیصلے پوچھنے ہوتے ہیں، سمجھنے ہوتے ہیں۔ صحابہ آگے یا رسول اللہ آپ نے اپنی شہزادی کا نام فاطمہ رکھا،
میں نے کہا نا یہ نام بھی بے مثال ہے. آپ نے اپنی شہزادی کا نام فاطمہ رکھا, صحیح اس میں راز کیا ہے, وجہ کیا ہے, حکمت کیا ہے؟ اب نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ ویسے ہی رکھ دیا. یار کیا سن رہے ہو؟ صحابہ کا پوچھنا بتا دیا کہ ویسے نہیں. ہائے ہائے ہائے, میری بات ضائع کر گیا. صحابہ بھائی نام تو ویسے بھی رکھے جاتے ہیں, کیا ضرورت تھی پوچھنے کی صحابہ کو نبی پاک سے کہ بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ کیا ضرورت تھی پوچھنے کی؟ خدا کی قسم صحابہ کا یہ پوچھنا ان کی فطرت بے مثال کو ثابت کر رہا تھا کہ ابھی نبی کے بولنے سے پہلے صحابہ جانتے تھے یہ نام رکھنے والا بھی بے مثال ہے, جس کا نام رکھا گیا ہے وہ بھی کائنات میں بے مثل و بے مثال. مجھے تو آپ نے خود بھی نا صاحبان جی وقار صحابہ کا پوچھنا بتا گیا کہ ان کے ذہن میں ہے. آج ملہ تو گھبرا جاتے, کچھ قیدی بنا دیتے, کچھ 4 سے 5 کی قدوں میں رکھ دیتے ہیں. صحابہ کی باری آئی تو صرف حق 4 یار ہو گئے, اہل بیت کی باری آئی تو صرف 5 تنی پاک ہو گئے. ارے صحابہ کا نظریہ, اہل بیت کا نظریہ حقیقت میں وہی نظریہ ہے جو آج اہل سنت کا ہے کہ جب صحابہ کی باری آئے تو بلا شبہ 4 بڑے اونچے ہیں, لیکن 4 تک رکو مت, بلکہ یوں کہو جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے. صحیح 4-5 نہیں, جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے. اور اہل بیت کی باری آئی تو پھر تیری میری کیا مجال. ہم گنتی کرتے پھریں کہ 5 بے مثال ہیں, یا صرف 12 بے مثال ہیں, یا صرف 14 بے مثال ہیں. میرے امام نے بہت خوبصورت نظریہ دیا. انہوں نے کہا صحیح تیرے 5 تو بڑے اونچے, تیرے 12 تو بڑے اونچے, تیرے 14 تو بڑے اونچے. ہم نکمے کون ہوتے ہیں 14 کے بعد قید لگا دیں. ہم گلی گلی ترانہ گائیں گے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے اینے نور تیرا سب, تو ہے اینے نور تیرا, تو ہے اینے نور تیرا, تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. صحابہ مزاج شناس نبوت تھے, جانتے تھے نام رکھا گیا راز ہے, رکھنے والا بھی بڑا صاحب اعزاز ہے, جس کا نام رکھا جا رہا ہے وہ بھی بڑی صاحب اعزاز ہے. صحابہ کا پوچھنا یہ فیصلے دے گیا. اب آقا پاک نے بھی یہ نہیں فرمایا ویسے ہی بیٹی تھی تو نام رکھ دیا, کیا ہو گیا؟ حضور کی اپنی بولی, نام جیسا کسی کا نام کوئی نہیں. آپ نے بول کے فرمایا, اب سنو آخری بندے تک, میں شاید اس سے آگے نہ جا سکوں. مقام پر ایک جملہ ضرور کہوں گا, دل ہے اگر آپ نے وہ بھی اجازت دی تو, لیکن جملہ دھیان سے سنو. صحابہ نے پوچھا صحیح آپ نے اپنی شہزادی کا نام کیوں فاطمہ رکھا؟ اب سنیے میرے نبی کا فرمان, میرے آقا کا اعلان. فرمایا میں نے اس کا نام ویسے ہی فاطمہ نہیں رکھا, بلکہ اس کے نام رکھنے میں حکمت یہ ہے کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ یہ تو جنت کی سردار ہے ہی, قیامت تک جس کے سینے میں ذرہ برابر بھی اس کی عقیدت ہوگی, اللہ اسے بھی دوزخ کی آگ سے آزادی عطا فرمائے. یہ دوزخ کی آگ سے چھڑانے والی بن کے آئی ہے, یہ دوزخ کی آگ سے چھڑانے والی بن کے آئی ہے. صاحبان جی وقار پتا چلا ہر نام والے کی ذات تک ہے, ذات کے لیے ہے. سیدہ کا نام بھی امت کی نجات کے لیے, سیدہ کا نام بھی امت کی. مقام پر میری 5 تقریریں ہیں, ان 5 تقریروں میں پہلا حصہ میں چاہتا ہوں ایک جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. انشاءاللہ وعدہ رہا اگلی نشست اسی مقام سے شروع کریں گے, پھر اس کے آگے بردہ آئے گا, پھر پردہ آئے گا, پھر اصل آئے گی, پھر نسل آئے گی, پھر عبادت آئے گی, پھر سخاوت آئے گی, پھر جناب عالی سے نسبت آئے گی, پھر محنت آئے گی, پھر نکاح آئے گا, پھر حیا آئے گا. ایک ایک لہجہ جو بے مثال. مجھے مقام پر صرف ایک جملہ کہنا ہے اور میری بات مکمل. کائنات میں نبی پاک کی ذات کے بعد 2 جماعتیں جو میچلیس ہیں, جن کی نہ مثل ہو سکتی ہے نہ مثال ہو سکتی ہے, ان میں ایک جماعت کا نام ہے حضور کے صحابہ کی جماعت.
گھبرا کیوں گئے ہیں؟ ایک جماعت کا نام کیا ہے حضور کے؟ زور سے بولیے، کیا نام ہے؟ حضور کی ذات کے بعد جو بے مثل جماعتیں ہیں، جن جیسا کائنات میں میرے سیدی و سندی حضور شیخ الاسلام والمسلمین فرمایا کرتے تھے ولی اللہ کی بہت بڑی شان ہے، کوئی پیمانہ ولی اللہ کی شان کو ماپ سکتا نہیں ہے، لیکن جملہ دھیان سے سن، آپ فرماتے تھے لاکھوں ولی اکٹھے ہو جائیں، لاکھوں ولی اکٹھے ہو جائیں، توجہ سنیں شان صحابہ، لاکھوں ولی اکٹھے ہو جائیں، ولی کی شان نہیں ماپی جاتی، فرماتے تھے لاکھوں ولی اکٹھے ہو جائیں، اس دھوڑ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو صحابی کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے آ جائے گا۔ اتنی بڑی شان ہے حضور کے صحابہ کی، جو صحابہ کے نام سے چڑھ جائیں سنی وہ بھی نہیں، جو زہرا حسنین کے بابا کے نام سے چڑھ جائیں سنی وہ بھی نہیں، سنی وہ ہے جو صحابہ کے نام پہ بھی ٹھرتا ہے، حسین کے بابا کے نام پہ بھی ٹھرتا ہے، بالکل غلوب کا شکار نہ ہو، نہ ادھر سے نہ ادھر سے، یہ غیروں کی سازشیں، ان سازشوں کا شکار مت ہو، مجھے جملہ کہنا ہے، اور اگر وقت مکمل ہو گیا تو چھوڑ دوں قبلہ، مجھے مقام پر 5 تقریر میں ایک جملہ، ان 5 تقریروں میں سے ایک جملہ دے رہا ہوں، آخری بندے تک توجہ، ضائع نہیں کرنا، اور یہ بڑا کمال کا جملہ ہے، صحابہ اور اہل بیت دونوں کے حوالے سے جملہ ہے، یہ دونوں میچ لیس جماعتیں ہیں، ان کا مثل کوئی نہیں، ان کی مثال کوئی نہیں، ہر صحابی اور اہل بیت میں سے ہر فرد کا عقیدہ یہ تھا کہ بلا شبہ میری جان اچھی ہے، کیونکہ جان والی نہیں، جان ایمان والی ہے، جان صرف جان والی نہیں، جان تو ایمان والی جان بڑی اچھی ہوتی ہے، بڑی قیمتی ہوتی ہے، ہر صحابی کا نظریہ محبت یہ تھا، اور ہونا بھی یہی چاہیے، کیونکہ قرآن کا تقاضا یہی ہے کہ صحابی کی جان بھی نبی پہ صدقے۔ توجہ، مزہ نہیں لیا میں اگلا جملہ کہوں، اگر آپ کے دل میں جذبات نہ بھڑکے تو مجھے تکلیف ہوگی، صرف اپنی جان نہیں، میں آیت پڑھوں گا، ترجمہ آپ کے ذہنوں میں اشارتاً کرتا جاؤں، کل قان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ، ورسولہ ہی۔ مجھے اس وقت رشتے گنوانے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا آبا بھی آ گئے ہیں، ابنا بھی آ گئے ہیں، اخوان، ازواج، عشیرہ، ہر چیز، ہر رشتہ محبت اس میں آ گیا، پھر احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ گویا آیت کی فکر یہ ہے کہ لوگوں قیامت تک مومن وہ کہلائے گا جو اپنے ہر رشتہ محبت کو محمد کے قدموں پہ صدقے کر دے۔ اسی لیے صحابہ کا یہ وطیرہ ہوا کرتا تھا کہ صرف دل سے نہیں، بول کے بھی کہا کرتے تھے سائیں میں بھی صدقے، ہائے ہائے ہائے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ یہ آباؤکم و ابناؤکم کا ترجمہ ہے۔ صحابہ اور اہل بیت کا معمول یہ ہوتا تھا کہ نبی کے لیے صرف دل میں نہیں، بول کے بھی کہتے تھے صحیح میری ماں بھی آپ پہ صدقے، میرا باپ بھی آپ پہ صدقے۔ کائنات کی ہر بلندی صدیق کے قدموں کو چومے، ہر عزت صدیق کے قدموں کو چومے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں درجے ہیں۔ دوزخیوں کی تو بات ہی نہیں چھیڑ رہا، جب بات صدیق کی آئے تو دوزخی ادھر ہو جاتے ہیں، جنتی ادھر ہو جاتے ہیں، تو صدیق کی بات کر رہا ہوں۔ جنت میں حضور نے فرمایا اتنے درجے ہیں کہ جو سب سے اوپر والے درجے والا ہوگا نا، سب سے اوپر والے درجے والا ہوگا، نیچے والے اسے دیکھیں گے تو یوں محسوس ہوگا جیسا زمین والا کسی تارے کو دیکھتا ہے، زمین والا کسے؟ تارے کو دیکھتا ہے۔ اتنا فرق ہوگا جنت کے درجوں میں، سب سے اوپر والے درجے والا نیچے والے درجے والوں کو تارا محسوس ہوگا۔ صدیق اکبر نے بڑے ادب اور بڑی متانت سے عرض کیا صحیح وہ جو تاروں کی مثل جنت میں چمکتا ہوگا، زمین پہ نہیں، تاروں کی مثل جنت میں چمکتا ہوگا، کون ہوگا؟ حضور مسکرا پڑے، فرمایا تو۔ وہ جنت میں بھی جو تارا بن کے چمکے گا نا، وہ تو ہوگا، وہ تو ہوگا۔ ارے صرف صدیق اکبر نہیں، توجہ کر توجہ کر توجہ کر، پھر میرے پیر امیر عمر، سیدنا امیر عمر۔ اور مجھے یہ جملہ کہتے ہوئے سادات کے ڈیرے پہ تو بڑا ہی مزہ آتا ہے کہ امیر عمر کا دور خلافت ہے، توجہ
آپ کے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر فقیہ بھی ہیں، دانا بھی ہیں، عالم بھی ہیں، زیرک بھی ہیں، بابا سے ملنے آئے، دروازے کے قریب پہنچے نا، مسجد نبی کے قریب، بابا سے ملنا چاہتے تھے، تو کسی نے بتایا بابا تو امور خلافت میں مصروف ہے، کوئی لکھنے پڑھنے میں مصروف ہے۔ بے مثل بیٹے نے فوراً راستہ بدل لیا، واپس آنے لگے۔ جب واپس آنے لگے تو سامنے سے کائنات کا دولہا حسن بھی تشریف لا رہا تھا۔ امام حسن نے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا بھیا کدھر گئے تھے؟ بابا سائیں کی زیارت کے لیے گیا تھا، ملاقات اس لیے نہیں ہو سکی کہ وہ کسی ضروری کام میں مصروف تھے۔ اب امام حسن نے کچھ نہیں کیا، آگے گئے بھی نہیں، وہیں سے راستہ موڑا کہ کام تو مجھے بھی کوئی نہیں، ویسے ہی جا رہا تھا، تو راستہ موڑا۔ کسی نے امیر عمر کی خدمت میں عرض کیا سائیں حسن لوٹ گئے ہیں۔ آئے ہائے ہائے ہائے، حسن لوٹ گئے ہیں۔ امیر عمر نے کام چھوڑا، مسجد نبی سے نکلے، امام حسن کو پیچھے سے آ کے پکڑا، کہنے لگے سائیں واپس کیوں جا رہے ہیں؟ چاچا سائیں کوئی کام نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی ضرورت نہیں تھی، میں تو ویسے ہی آیا ہوا تھا، اور مجھے بھائی عبداللہ نے بتایا کہ آپ کسی اہم کام میں مصروف ہیں، تو میں اسی لیے واپس آ گیا۔ امیر عمر کی آنکھوں میں چھم چھم آنسو، اٹھا کے امام حسن کو جھولی میں بٹھایا اور رو کے فرمانے لگے سائیں میری عرض یاد رکھنا، عبداللہ کی اوقات اور ہے، حسن کی ذات اور۔ میرے بیٹے کی اوقات اور ہے، سائیں تیری ذات اور ہے۔ یہ ہمارے سروں پہ جو بال اگے ہیں یہ تیرے نانے کے وسیلے سے اگے ہیں۔ سائیں میں کیا، میری مصروفیت کیا، آپ مالک ہو، جب آؤ، جس وقت مرضی ہو آؤ۔ یہ منظر دیکھا نا پیار کا، امام حسن گھر گئے، مولا علی کی خدمت میں عرض کی آج چاچا نے بڑی عزت کی، آج چاچا نے بڑا پیار کیا۔ بیٹے کیا عزت ہوئی؟ کہا اپنے بیٹے کو نہیں ملے، بھاگ کے آ کے مجھے ملے بھی، پیار بھی کیا، اور کہا جب آؤ، جس وقت آؤ، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ علی پاک کا چہرہ کھل اٹھا، فرمایا عمر نے اتنا پیار کیا، سائیں چاچا عمر نے اتنا پیار کیا، بیٹے کو اہمیت نہیں، ہمیں ہمیشہ کے لیے اہمیت دے دی۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر میری طرف سے جا کے عمر کو یہ مبارکباد دو کہ علی کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی سے سنا ہے صدیق تاروں کی مثل۔ اب یہ میرا جملہ ضائع کر گئے، میری تقریر ضائع ہو جائے گی۔ کہا حسن اپنے چچا عمر کو جا کے مبارک دے دو، جس طرح دنیا کا گزارا سورج کے بغیر نہیں ہو سکتا، اسی طرح جنت والوں کا گزارا عمر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ وہ سراج اہل الجنہ ہے، وہ جنت والوں کا سورج ہے، جنت والوں کا۔ سنیں دھیان سے سنیں، میں ضائع نہیں کرنا چاہتا اپنی محنت کو، میرا عقیدہ کھلتا جانا چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر کی عزت پہ جہان قربان، میرے نبی کے سامنے آئے، کہا فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بڑی شان سے ہی آپ کے صدقے میں مجھے ملی، میری ماں بھی مسلمان ہوئی، میرا باپ بھی مسلمان ہوا، لیکن صحیح میری ماں بھی آپ پہ صدقے، میرا باپ بھی آپ پہ صدقے۔ توجہ ہے نا، اس کو ضائع کر گئے میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ امیر عمر بڑا اونچا ہے، نبی کے سامنے آئے سر جھکا کے کہا میری ماں بھی صدقے، میرا باپ بھی صدقے۔ عثمان قریبی رشتہ دار ہیں ماں کے حوالے سے، نبی کے سامنے آئے، رشتوں میں آتا ہے حضور کی پھوپھی ذات بہن بنتی تھی جناب امیر عثمان کی ماں ام حکیم بیدا کے حوالے سے، سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، لیکن عثمان بھی پوری طرح جرت و وقار اور ادب سے کہتے ہیں صحیح بلا شبہ آپ کی پھوپھی بنتی ہیں، لیکن میری ماں بھی آپ پہ صدقے، میرا باپ بھی آپ پہ۔ اب میں جملہ کہنے والا ہوں، سید زادے بھی تڑپے، ان کے غلام بھی تڑپے، صدیق کی ماں بھی صدقے، باپ بھی صدقے، عمر کا ماں بھی صدقے، باپ بھی صدقے، عثمان کی ماں بھی صدقے، باپ بھی صدقے، اور علی اس اونچے کا نام ہے جس کی طرف اونچے سے اونچا بھی دیکھے تو اس کی پگڑی گر جائے۔ علی اس اونچے کا نام ہے جس کی طرف اونچوں سے اونچا بھی دیکھے تو پگڑی گر جائے، اور اس کا باپ بھی بے مثال، رسول اللہ کی خدمت کرنے والا، رسول اللہ کی خدمت کرنے والا۔ فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین کی آیت بھی غور کرو، اور پھر رسول کا ابو طالب کی گود میں 10 سال بیٹھنا بھی یاد کرو۔ مجھے اور کچھ نہیں کہنا، کبھی وقت ملا تو بات کروں گا۔ اور پھر رسول کی علی کی ماں کے بارے میں جانتے ہو نا، یہ وہ ہستی ہے کہ جو خود قبر میں بعد میں گئی ہے۔ ہائے ہائے ہائے،
کائنات کا ہر اونچا دعا کرتا ہے یا اللہ قبر میں جاؤں تو رسول آئیں، قبر میں جاؤں تو رسول، تو جس کی قبر میں سرکار آ جائیں پھر اس کے اندر عذاب نہیں، اس کے اوپر والوں کو بھی ثواب ہی ہوتا رہتا ہے۔ جس کے اندر حضور آ جائیں، یہ چورا شریف کیوں بن گیا ہے؟ رسول آئے ہیں۔ یہ جلال پور شریف کیوں بنا ہے؟ اپنے غلام کی لجپالی کرنے کے لیے رسول آئے ہیں۔ گولڑے سے گولڑا شریف کیوں بنا ہے؟ غلام کی عزت افزائی کرنے کے لیے رسول آئے ہیں۔ ارے جس کی قبر میں رسول آئے اس کے مرنے کے بعد، اس کی قبر میں جانے کے بعد وہ اتنا شریف ہو جاتا ہے تو اس کی شرافت کا اندازہ کیسے لگاؤ گے؟ جو ابھی باہر ہے، رسول پہلے قبر میں گیا ہے، علی کی ماں بعد میں قبر میں، اتنی اونچی ہے علی کی ماں۔ توجہ، لیکن علی پوری متانت کے ساتھ رسول کے سامنے آ کے سر جھکا کے کہتا ہے سائیں بڑا اونچا صحیح باپ میرا، آپ کا چچا بھی ہے، بڑی اونچی صحیح ماں میری، اس نے آپ کو پالنے کا شرف بھی حاصل کیا ہے، لیکن سائیں فدا کا ابی و امی، ہائے ہائے ہائے، میرا باپ ابو طالب بھی آپ پہ صدقے، میری ماں فاطمہ بنت اسد بھی آپ پہ، اوہ سید زادوں کے غلاموں، آل رسول سے پیار کرنے والوں، صحابہ رسول کی غلامی کا دم بھرنے والوں، میری تقریر کا آخری جملہ ہے، یاد رہے تو سارا سال دعا کرتے رہنا۔ عمر کی عزت پہ جہان قربان، سامنے آئے کہا سائیں میری باپ بھی صدقے میری، صدیق اکبر نے کہا میرا باپ بھی صدقے میری، عثمان ذوالنورین نے کہا صحیح میرا باپ بھی صدقے میری، علی جس کا باپ بے مثال، ماں اتنی اونچی، علی نے بھی چپ نہیں کہی، پوری طرح للکار کے کہا میری ماں بھی صدقے، میرا باپ بھی صدقے۔ شاہ جی مجھے کوئی فٹا نہیں ملا، کوئی لفظ نہیں ملا، کوئی جملہ نہیں ملا، اس منظر کو بیان کرنے کے لیے مجھے مجبور سمجھے۔ کائنات کا ہر اونچے سے اونچا میرے نبی کی بارگاہ میں کہتا ہے میری ماں بھی صدقے، میرا باپ بھی صدقے، میں اسے کیسے سلام پیش کروں؟ ہر اونچا نبی کو کہے میری ماں بھی آپ پہ صدقے، میرا باپ بھی اس پہ صدقے۔ سیدہ زہرا کائنات کی واحد عورت ہے جسے سامنے بٹھا کے خود نبی نے کہا فاطمہ تجھ پر مجھ محمد کی ماں بھی صدقے، مجھ محمد کا باپ بھی صدقے۔